ابھی آپ نے بتایا وہ حافظ صاحب نے آپ کو بہت اچھے سے باوثوق طور پر بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور ان کا کیا کس طرح سے ان کی مراد تھی. دوسرا آپ یہ بھی میں آپ سے عرض ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ آپ ان کی طرف دیکھیں, مطلب انہوں نے سرپلس جو ہے وہ صوبائی اپنا کیا ہے فائنینشلی. پنجاب نے ڈیفیسٹ میں کلوز کیا ہے اپنے جو کوارٹر کا ایک ریزلٹ ہے, اور انہوں نے یہ بھی آفر کر دی ہے کہ پی آئی اے بھی آپ ان لوگوں کو بیچ دیں, مطلب سچ رچ از کے پی پروونس. جی بالکل. پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ سی ایم کے پی کے نے جو ایک سرپلس شو کی ہے, پتہ نہیں کہاں سے شو کی ہے, میں تو میرے خیال سے پوری حکومت فیڈرل حکومت ڈھونڈتی رہے گی, شاید ان کو یہ سرپلس نہ ملے. ملک کے حالات کیسے ہیں, آپ منسٹری آف یہ ویسے ہے بھی ہمارے پاس جی پیسوں پہ آپ لوگ جو ہے پی آئی اے کا وہ ہے نا, پی آئی اے جو اور پی آئی اے پہ بھی آ جاتا ہوں کہ مطلب ظاہری بات ہے آپ نے بی آر ٹی کی حالت تو دیکھی ہے پشاور میں, میرے خیال سے پی آئی اے کے جہاز بھی پانی کے اوپر چلا کریں گے جب دریا بن جایا کریں گے وہاں پہ. یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں, یہ ویسے منسٹری آف فائنانس کے اپنے اعداد و شمار ہیں. دیکھیں میں تو اس کو یہ بالکل بلیویبل نہیں ہے, اور یہ سرپلس پہ کیسے انہوں نے کلوز کر دیا, کیا دکھایا, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ارب کے مقروض ہیں اور اتنے ہزار ارب ہمارا قرضہ ہے اینڈ سو فورتھ, اور قرضے پہ قرضہ لیا جا رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی, میں بالکل 103 بلین 56 آرٹیکل ضرور تھے, اور وہ 56 آرٹیکل یہ نہیں تھے کہ 56 کے 56 اور اتنی زیادہ تعداد میں امینڈمنٹس تھیں تو ان کو بہت زیادہ امینڈ کیا جا رہا تھا. میجورٹی آف دی جگہوں پہ جہاں سپریم کورٹ تھا وہاں ایڈ یا اومیٹ یا اس کے ساتھ ریپلیس کیا جا رہا تھا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو وہاں پہ, کیونکہ جب آئینی عدالت کا جب یہ تمام تر چیز تھی تو وہاں پہ 20 سے زیادہ تو میرے خیال سے وہ جگہیں تھیں جہاں پہ سپریم کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ اینڈ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ یا پھر سپریم کورٹ کی جگہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, وہ تمام تر چینجز تھیں. تو یہ روٹین کی چینجز تھیں. ابھی بات کلوز ہوئی 27 ترامیم تھیں اس دفعہ, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوا تو اس میں 27 جو ہے آرٹیکلز وہ ترمیم ان میں آئی ہے. جو یہاں پہ بات کی وہ ان کی بدولت آئی ہے. جی میں دیکھیں بالکل مولانا, اس میں کوئی نو ڈاؤٹ مولانا صاحب کا بڑا سینٹرل رول ہے, انہوں نے بڑا کردار ادا کیا کنسنسس ریچ کرنے میں اور کنسنسس کو بنانے میں. اور اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو جب آخری ملاقات ہوئی تھی تو سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کہہ لیں, تو پی ٹی آئی والوں کو بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, اور ہم نے جن چیزوں پہ اعتراض تھا, بیکاز دیکھیں ایک ڈسکشن آپ کک سٹارٹ ہوتی ہے, ایک ڈسکشن چلتی ہے, یہ نہیں ہے کہ سارے ہمارے ساتھ, ہمارے پاس اگر 2/3 اکثریت ہوتی تو شاید ہم نہیں. اچھا اگر یہ اوریجنیٹ کر رہا ہوتا ڈسکشن سے تو پھر تو بیرسٹر صاحب آپ بالکل آپ ویلڈ ہیں اپنی بات پر, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو جہاں سے یہ تمام تانے بانے تھے یہ بھی غلط تاثر دیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ اگین بتا رہا ہوں, جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہاں پہ ذرائع مذاق شاید صحافیوں سے جان چھڑانے کے لیے, کیونکہ ایک بڑا وہ پریسنگ ٹائم تھا اور تمام تر وہ اتنی چیزیں ہو رہی تھیں, تو طارق صاحب نے ویسے بات کی کر دی ہوگی ذرائع مذاق, اور قطعاً انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ مجھے بھی ابھی ملا, انہوں نے یہ کہا کہ کدھر ہے آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا. مطلب ان دیٹ سینس جسٹ ایز اے مذاق انہوں نے بات کر دی. یہاں پہ کے پی حکومت شاید پی آئی لے گی تو پی آئی کا بھی اللہ ہی حافظ ہوگا پھر, اور کے پی حکومت کا بھی, بیکاز جو ابھی تک ان کی 11 سال کی بجلی بند, اور وہ سعید صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ بہتر بتا سکتی ہے, ان کی 5 روز تک بجلی بند ہے. پھر اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے ان سے سیاسی باتیں نہ کریں خان صاحب سے, یہ تو obviously I think آپ کا ہی ویسے ریلیونٹ ڈومین ہوگا. یہ صورتحال ہے وہاں پر ان کی. اس میں نے تو آن ریکارڈ ہوں, میں کہہ بھی چکا ہوں کہ وہاں پہ صرف سیاسی ڈیرہ داری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے فریڈم آف ایکسپریشن وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, لیکن سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ بھی سیاسی حوالے سے ہی ملنے جاتے ہیں, وہ بھی سیاسی حوالے سے ہی ملتے ہیں. اور کیا بات کریں, موسم کا تو حال نہیں پوچھنا انہوں نے, نہیں اور کوئی پوچھنا ہے کہ جی باہر کے حالات. روک کیوں رہے؟ دیکھیں ہم روک نہیں رہے, ہم کہتے ہیں کہ سیاست, دیکھیں سیاسی کانکریٹ کنسٹرکٹیو پولیٹیکل کانورسیشن ہو, ملک کے حالات کے حوالے سے ہو, تعمیری سیاست کرے شعیب صاحب. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جائیں, وہاں سے اندر سے آرڈر آپ نواز شریف سے بات کرنے جاتے ہو, دیکھیں یہ مجھے ہم بتائیں گے کہ آپ نواز شریف سے تم نے یہ بات کرنی اور تم نے یہ بات نہیں کرنی. کہا کہ جاؤ ڈی چوک پہ, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا لیڈر ہے, حملہ کرو. نواز شریف نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جاؤ جی ایچ کیو کے باہر حملہ کرو. نواز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ ڈی چوک میں لوگوں کو, عمران خان کے خلاف آپ کے پاس ایویڈنس ہوتی تو آپ لاہور ہائی کورٹ میں لے جاتے, رستے میں مارو, رستے میں کنٹینرز ہٹاؤ, جو نوجوان بچے ہیں ان کو اشتعال انگیزی دلوا کے ان کو ایز اے ٹول استعمال کر کے آپ لے کے جاؤ ڈی چوک. یہ کبھی بھی نہیں کہا نواز. خالی انہوں نے کیا کیا نہیں کہا یہ بھی انہوں نے بتایا ہے نا, جو آپ کے لیڈر کہتے ہیں. فراڈ والی باتیں ہیں, جو کچھ آپ نے کرنی ہے کر لیں یہاں, لیکن سوال یہ ہے
9 मई के ड्रामे से अब आप बाहर निकल आएँ, क्योंकि जब आपके पास कोई बात नहीं होती तो आप उसमें आ जाते हैं। क्या हुआ परसों 9 मई का केस जब पेशावर में चला, सरगोदा के जज के ऊपर क्यों फायरिंग की आपने, जब उसने हमारे सारे लोगों को क्विटल कर दिए? इन्होंने फायरिंग की एजेंसीज ने की या इन्होंने की? ये तो कितनी बड़ी एलिगेशन है, जज ने लिख के दिया है कि मुझ पे गवर्नमेंट ने हुकूमती फायरिंग की गई कि आप इस केस को ना सुने और उसके घर पे अटैक किया गया। अच्छा, आप आगे चले, मुझे ये बता दें कि आपने 5 दिन अदालत में हमने लिख के दिया सबके सामने, 5 दिन टोटल बिजली ऑफ, कमरे से जो 7/8 का सेल है, डेथ सेल, बाहर नहीं आने दिया। 10 दिन पूरे एक्सरसाइज मशीन उठा के ले गए, 22 दिन, और उसके अलावा किसी से मुलाकात नहीं। ना घर से, पता नहीं चिया सीड्स जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़ा ना घर से सुने, ना घर से मुलाकात, ना घर से, ऐसे झूठ बोलते हैं, ना घर से मुलाकात, ना फैमिली से मुलाकात, ना किसी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात, ना किसी फ्रेंड से मुलाकात, ना वकील से मुलाकात, और बीच में इतने केसेस चल रहे हैं, यानी 218 मुकदमे हैं, हर दूसरे दिन दूसरा केस होता है। हम नहीं मिल सकते।